تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم۔ یہ دو آیت نمبر 101 اس سے لے کر آیت نمبر 102 کے آخر تک آپ حضرات کے سامنے مسلسل کل اور پرسوں 2 دن سے اس کی تفسیر آپ حضرات سن رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق جو چند باتیں اور ذہن کے اندر ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آج بیان کریں گے۔ تذکرہ اصل میں اس بات کا چل رہا تھا کہ ان اہل کتاب بنی اسرائیل کی عادت اور فطرت تھی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب، ان کو قتل کرنا، ان کو جھٹلانا، اور جو کتاب ان کو دی گئی تھی تورات یا انجیل اس کو پس پشت ڈال دینا، یعنی اس پر عمل نہیں کیے۔ کتاب ہدایت کو چھوڑ کر کے اس طرح کے ناول، قصے، افسانے ان کے پیچھے لگ پڑے جن کو شیاطین سکھاتے تھے اور جن کو ہاروت اور ماروت سکھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، بڑا چرچا تھا۔ شیاطین چوری چھپے آسمانوں سے باتیں سن لیتے اور ان میں اپنی طرف سے ملمہ سازی کر کے کاہنوں کو بتاتے، تو اس طریقے سے بڑا شر اور فساد پھیل رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری قصے کہانیاں جو انہوں نے لکھ رکھی تھی، سارے دستاویز کو جمع کر کے دفن کر دیا زمین کے اندر۔ اب جنات کی فطرت کے اندر چونکہ شر ہے، فساد ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد شیاطین نے ان کتابوں کو پھر سے باہر نکلوا کر کے یہودیوں کے حوالے کر دیے اور غلط نسبت کر دی کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی نعوذ باللہ جادو اور سحر کے ذریعے سے تھی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساحر جادوگر بتاتی تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے آ کر کے نبوت کا اعلان کیا، قرآن ان کے سامنے پیش کیا، تو بنی اسرائیل یہودیوں کی ایک جماعت نے یہ بھی اعتراض کیا کہ سلیمان وہ تو ساحر جادوگر تھے، تم ان کو نبی کہتے ہو، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ تو چونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے، اس نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ صاف اعلان کیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ کہ بنی اسرائیل پیچھے پڑ گئے ان احکام کے اور ان چیزوں کے
جن کو شیاطین پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ اب سوال یہی ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ساحر نعوذ باللہ جادوگر تھے؟ تو قرآن پاک نے صفائی دی، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، کوئی سحر نہیں کیا۔ سحر جادو یہ تو کفر ہے، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا۔ پھر بنی اسرائیل کیوں نسبت کرتے ہیں؟ اس کا جواب وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ سحر یہ جادو شیاطین نے کیا تھا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، بنی اسرائیل کو جب بخت نصر کے ذریعے سے ہلاک و برباد کیا، یہ ادھر ادھر بھاگے اور وہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر کے شہر بابل کے اندر گئے، تو وہاں پر بھی جادوگری کا چرچا تھا۔ یہ لوگ وہاں جا کر کے بھی بجائے اس کے کہ اللہ کا ڈر خوف دل کے اندر پیدا کرتے، سیدھے راستے پر آتے، ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھنے پر لگ گئے۔ اب تک 2 دن سے میں آپ کے سامنے ہاروت ماروت کے بارے میں صرف اتنی بات بتائی ہے کہ دونوں فرشتے تھے، کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ لوگوں سے وعدہ وعید نہ لے لیتے کہ دیکھو اس کو سیکھنا اچھا نہیں ہے، ہم صرف جادو اور معجزے میں فرق سمجھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اگر کوئی ہم سے سیکھ کر کے غلط استعمال کرے گا تو اس کی سزا اس کو ملے گی۔ یہ اس طرح کا پہلے معاہدہ لیتے تھے، اس کے بعد کوئی سیکھتا تھا سکھا دیتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کی فطرت میں چونکہ شر تھا اس لیے وہ اس جادو کو سیکھتے تھے کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن پھر میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے اور کچھ کام کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے الٹے سیدھے کاموں میں لگ گئے۔ اب جو تیسری بات ہاروت اور ماروت کے سلسلے میں ہے، مجھے آج عرض کرنی ہے۔ تفسیر کی کئی کتابیں ہیں، جن میں سے ابن جریر اور اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر اور اسی طریقے سے تفسیر ہے الدر المنصور، اور بھی کئی کتابیں ہیں تفاسیر کی۔ ان تفسیر کی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت مجاہد، یہ بڑے تفسیر کے عالم گزرے ہیں، اور حضرت قتادہ۔ ان بڑے بڑے حضرات کی ایک رائے یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت جو ہیں یہ حضرت ادریس علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں ان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ان کے زمانے میں جب گناہ عام ہوئے، زمین سے روزانہ ایسی رپورٹیں آسمان پر پہنچتی کہ چاروں طرف گناہ ہی گناہ، تو فرشتوں نے ادراہ حقارت کہا کہ عجیب مخلوق ہے، کوئی خیرت کا کام کرتی ہی نہیں، ہمیشہ کبھی چوری، کبھی زنا، کبھی شراب، کبھی مرڈر، الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں نے اس طرح کی بات کہی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ دراصل اس مخلوق میں نے شہوت، غصہ اور یہ چیزیں پیدا کی ہیں، اور ان کا خاصہ طبعی یہ ہے کہ گناہ ان سے ہوں گے، چونکہ جس مخلوق کے اندر شہوت اور غصہ اور غضب کی کیفیت ہو تو ظاہر بات ہے وہ ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا، اس لیے ان سے جو گناہوں کا صدور ہو رہا ہے تو اس کی مین بنیادی وجہ یہ ہے۔ اور اگر تمہارے اندر بھی یہ صفت ہوتی تو شاید تم بھی گناہ سے اپنے آپ کو نہ روک سکتے۔ فرشتوں نے کہا نہیں، توبہ توبہ، کہاں ہم کہاں گناہ، چونکہ انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، المرء یقیس علی نفسی۔ فرشتے چونکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی ظلمت، تاریکی، کوئی شہوت، کوئی اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ سوچ لو، اپنے میں سے 2 فرشتوں کو منتخب کرو، اور ہم اس کے اندر وہ صفت رکھتے ہیں جو انسانوں کے اندر ہم نے رکھی ہے، اور پھر زمین پر بھیجتے ہیں۔
پھر ان کا امتحان ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس گناہ سے بچ سکتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے اندر شہر بابل کے اندر 2 فرشتوں کو، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، زمین پر بھیجا گیا۔ انسانی صفات ان کے اندر، وہی شہوت، وہی جو انسانی خواص ہیں، وہ ان کے اندر رکھ دیا گیا۔ چنانچہ جب یہ زمین پر آئے تو ان کی ذمہ داری لگائی کہ تو تمہیں بت پرستی نہیں کرنی، چونکہ زمین پر شرک بہت ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے تمہیں کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے، اسی طریقے سے شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا۔ 4 گناہوں سے خاص طور سے تاکید کے ساتھ منع۔ اور اللہ نے ان کو ایک اسم سکھایا جس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ یہ اس کو پڑھتے تھے اور آسمانوں پر چلے جاتے تھے، صبح ہوتی تھی آتے تھے زمین پر، اور شام تک لوگوں کے فیصلے مقدمے سنتے تھے، اور شام کو اسم اعظم پڑھ کر آسمانوں پر چلے جاتے تھے۔ تقریباً 10 دن 15 مہینہ کے قریب اس طرح حالات چلتا رہا معاملہ۔ تو ایک دن اب ان کا امتحان شروع ہوا اللہ کی طرف سے۔ ایک عورت آئی جس کا نام زہرا، یا نبطی زبان کے اندر بے دخت یا ناہیل، اس طرح کا اس کا نام کتابوں میں لکھا ہے۔ عام طور سے زہرا زیادہ مشہور ہے، بڑی حسین خوبصورت، یہ اپنا کوئی مقدمہ لے کر کے آئی۔ اب چونکہ ان کے اندر وہ ساری خواص تھے جو انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کا ذہن اس عورت کی طرف مائل ہوا، یا عاشق ہو گئی، فرشتہ ہو اس کے اوپر، اور اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو اس نے شرط لگا دی کہ جب تک تم بت کو سجدہ نہیں کرو گے، میرے شوہر کو قتل نہیں کرو گے اور شراب نہیں پیو گے، اس وقت تک میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو پہلے تو انہوں نے ٹلا دیا، لیکن جب یہ اپنے عقل کے ہاتھوں سے مجبور ہوئے، عشق کے ہاتھوں سے، انہوں نے سوچا شراب ہلکی چیز ہے، چلو ایک گناہ کر لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے شراب پی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر اس کے شوہر کو بھی قتل کرنا آسان ہو گیا۔ نشے کے اندر تو انسان وہ کرتا ہے جس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کل میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نے اجگر سانپ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے اپنے جنگل سے اس کو گاؤں کے اندر لے کر کے آیا، اور لانے کے بعد 2-4 گھنٹے اس کا منہ پکڑے رکھا، جب تک تو کچھ نہیں، جیسے ہی منہ چھوڑا تو اس نے اس کو کاٹ دیا، اور کاٹتے ہی فوراً ہلاک ہو گیا وہ آدمی۔ تو جب اس کے اوپر رپورٹ شائع ہوئی، کہا کہ نشے کے اندر تھا۔ کائے کے اندر تھا؟ نشے کے اندر۔ نشے کے اندر اپنے کھیت میں سے پکڑ کر جلایا، اور اس کی باقاعدہ فوٹو بھی وائرل ہو رہی تھی، کل ہی کی نیوز ہے۔ تو نشے کے اندر انسان نہیں بلکہ جانور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب اور نشے کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے جب شراب پی تو سارے گناہ ان کے لیے آسان ہو گئے، سب کچھ کیا انہوں نے، زنا بھی کر لیا، قتل بھی کر دیا، بت پرستی بھی ہو گئی، یہاں تک کہ جب ان کا نشہ اترا تو دیکھا ان کو بڑی ندامت ہوئی۔ اچھا، اس عورت نے ان سے اسم اعظم سیکھ لی، یہ شرط رکھی، اسم اعظم وہ نام جس کو پڑھ کر کے آسمانوں پر جاتے تھے۔ اب قصہ مختصر یہ کہ وقت کے نبی کے پاس آئی وہ عورت، اس اسم اعظم کو پڑھ کر کے آسمانوں کی طرف گئی تو اللہ نے اس کی شکل بدل دی، اور زہرہ ستارے کی شکل کے اندر وہ ہو گئی۔ اب یہ دونوں زمین پر رہ گئے، چونکہ جب نافرمانی ہوئی تو سب کچھ بھول گئے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے زمانے کا واقعہ ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ دیکھو سزا تو پکی ہے، اب بس زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے، چاہے دنیا کی سزا قبول کر لو چاہے آخرت کی، اس کا اختیار تمہیں دیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی دنیا تو فانی چیز ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت تو ہمیشہ لائف ٹائم ہے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے دنیا کی سزا ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کو شہر بابل کے کسی اندھے کنویں کے اندر اوندھے منہ لٹکا دیا گیا، اور بعض کہتے ہیں کسی سرنگ یا غار کے اندر ان کو اسی طرح اوندھے منہ لٹکا رکھا ہے، اور اس طریقے سے ان کو وہاں پر عذاب دیا جاتا ہے۔ اور ہر سال
شیاطین نئے قسم کا سحر جا کر کے ان سے سیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے واقعہ مشہور و معروف ہو گیا کہ قیامت تک اسی طرح ان کو عذاب رہے گا، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ قیامت کب آئے۔ اس طرح کے 1-2 واقعات لکھے بھی ہیں بعض تفاسیر کے اندر۔ عبد الملک ابن مروان کے پاس کوئی آدمی آیا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جن کی ہاروت ماروت سے ملاقات ہوئی ہے، لمبا واقعہ ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ سکھاتے نہیں، انہوں نے کہا پہلے تنور کے اندر جا کر کے پیشاب کرو۔ پہلے تو وہ رک گیا، پھر جب تیسری مرتبہ اس نے کیا تو اس کے دل سے کوئی چیز سواری کی شکل میں نکل کر کے گئی۔ بتایا کہ یہ تیرا ایمان تھا جو رخصت ہو گیا، چونکہ جادو سیکھنے والے کا ایمان سلامت رہتا ہی نہیں، ناپاکی گندگی اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کا یہ واقعہ بھی تفاسیر کے اندر آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس میں 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت تو مفسرین کی یہ ہے کہ عقلاً اور نقلاً یہ واقعہ بالکل کھڑا ہوا لگتا ہے، ایک دم بنی اسرائیل کی خرافات میں سے ایک واقعہ ہے، اور وہ اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کا سمجھنا اس واقعے کے اوپر موقوف نہیں، بس اتنا ہے کہ 2 قسم کے جادو تھے، ایک ہاروت ماروت سکھاتے تھے اور ایک شیاطین۔ تو بنی اسرائیل نے دونوں قسم کے جادو سیکھے، بات تو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اس قصے کہانی کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن بعض علماء جن میں سے خاص طور سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے محدث عزیز شاہ عبد العزیز دہلوی، بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تفاسیر کی ان روایتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں تو تقریباً 20 سند سے یہ حدیث آتی ہے۔ کسی کی سند کمزور ہے، کسی کی تھوڑی ٹھیک ہے، سب کو ملا کر کے اگر ایک قدر مشترک نکالیں تو حسن لغیرہ کے درجے میں یہ روایتیں پہنچ جاتی ہیں۔ حسن لغیرہ یہ حدیث کی اصطلاح ہے، جیسے ضعیف، حسن، حسن لغیرہ، اور اسی طریقے سے حدیثوں کے نام ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ساری احادیث کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں تو تواتر کے درجے تک، تواتر کہتے ہیں اتنے آدمی ایک واقعے کو بیان کرے جن کا جھٹلانا ناممکن ہو جائے، کہ یار چلو ایک آدمی جھوٹ بولتا، 2 بولتے، یہ 50 اتنے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے، کچھ نہ کچھ اس کی حقیقت ضرور ہے۔ سمجھے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر تو بڑے بڑے اعتراض لوگوں نے کیے، 5 بڑے اعتراض اس واقعے کے اوپر کیے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض تو یہ کہ فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ کیسے ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب وہ عذاب میں مبتلا ہیں تو ان کو سیکھنے سکھانے کی فرصت کہاں ملتی ہوگی۔ تیسرا اعتراض یہ کیا کہ ایک فاحشہ بدکار عورت وہ اسم اعظم سیکھ کر کے اللہ کے پاس چلی جائے، عجیب بات ہے، وہ زہرہ ستارہ بن جائے، یہ بھی بات عقل میں نہیں آتی، کیونکہ اللہ کے جو نام ہیں وہ تو پاکیزہ اور تقویٰ طہارت ان کے لیے شرط ہے، اور کہاں وہ ناپاک عورت۔ اسی طریقے سے ایک اعتراض یہ کیا کہ جب کسی کی شکل بدلتی ہے، مسخ ہوتی ہے، تو اس میں اہانت اور توہین مقصود ہوتی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کو بندر اور خنزیر بنایا گیا، اب اس کی جو شکل بدلی ہے زہرہ ستارہ، وہ تو اور اس کو فضیلت مل گئی بجائے اس کی توہین اور عذاب کے۔ 5واں اعتراض یہ کیا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش جب اللہ نے کی، زہرہ ستارہ تو بہت پہلے سے ہے، کوئی آج کا نیا ستارہ نہیں۔ تو اس طریقے سے اس واقعے پر اعتراض کیے، تو جو حضرات اس واقعے کی دلیل اور سند مانتے ہیں پھر انہوں نے اس کے جوابات دیے۔ کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ فرشتوں کی مطلب یہ وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم بھی مانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے نیک بندے ہیں، بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ فرشتوں کا حال یہ ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، نیک ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرہم، ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن جب ان کو زمین پر بھیجا گیا وہ فرشتے نہیں بلکہ انسانی صفات کے ساتھ بھیجے گئے تھے، سمجھ گئے؟
اور جب انسانی صفات کے ساتھ آئے تو جو انسانوں سے گناہ ہوتے وہی ان سے بھی ہو گیا. تو اب یہ اعتراض فرشتوں کے اوپر نہیں ہے، یہ جواب دیا انہوں نے. سمجھ گیا؟ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ جب وہ گرفتار ہیں مصیبت میں تو ان کو سیکھنے سکھانے کی فرصت کہاں. اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جیل کے اندر رہتے ہیں لیکن باقاعدہ سیکھتے سکھاتے ہیں، حالانکہ مصیبت ہوتی ہے جیل کے اندر لیکن وہاں باقاعدہ کلاسز چلتی ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو آدمی جس فن میں ماہر ہوتا ہے اگر وہ بستر مرگ پر بھی پڑا ہوا ہو، ایک حکیم ہے بہترین، اور بھلے ہی سے وہ تکلیف کے اندر ہو لیکن آپ اس سے کوئی نسخہ پوچھو گے تو وہ اس حالت میں بھی بتا دیتا ہے کہ لو بھائی. تیسرا اعتراض جو عام طور سے کرتے ہیں کہ اسم اعظم سیکھ کر کے آسمانوں پر جانا یہ کیسے ہو گیا، جبکہ وہ تو ایک زنا اس سے سرزد ہوا ہے، اللہ کا نام تو پاک ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں چونکہ اس عورت کی نیت صحیح تھی کہ بھائی مجھے تو آسمانوں پر مجھے تو وہ ستارہ بننا ہے، تو اس کی نیت چونکہ اچھی تھی تو حسن نیت کی برکت سے وہ کامیاب ہو گئی. رہا کہ اس نے اپنے اچھے مقصد کو پانے کے لیے غلط راستہ چنا تو برائی جو کچھ ہے وہ اس راستے کے اندر ہے. جس طریقے سے اس نے فرشتوں سے مطلب چال بازی کے ساتھ زنا کے ذریعے سے وہ اسم اعظم سیکھا تو اس کو زنا نہیں کرنا چاہیے تھا، بات مانتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی نیت صحیح تھی تو حسن نیت کی برکت سے وہ کامیاب ہو گئی. اور اسی طریقے سے چوتھا اعتراض کہ جب اس کی شکل بدلی تو شکل بدلنے میں تو توہین ہونی چاہیے لیکن اس کی تو عزت ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انسان سے بدل کر کے کوئی بھی شکل ہو جائے چاہے وہ ستارے کی ہی کیوں نہ ہو. قرآن کی آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے. انسانی شکل سے دوسری شکل کے اندر جانا یہی اس کے لیے عذاب اور توہین سے کم نہیں. اور پانچواں جو ان کا اعتراض تھا اس کا جواب، پانچواں اعتراض کیا تھا؟ یہی تھا جس کا جواب میں نے دے دیا آپ کو. بہرحال اب اس کے اوپر ایک تو اعتراض یہ باقی رہتا ہے کہ جب سحر جادو یہ کفر ہے تو اس کا علم سیکھنا بھی کفر ہے. حضرت تھانوی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، جیسے کتا ہے، خنزیر ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، لیکن اگر کوئی ریسرچ اور تحقیق کرنا چاہے ان کے بارے میں تو اس کی اجازت ہے کہ بھائی اس کی ہڈیاں پاک ہیں یا اس کا خون کیسا ہے یا اس کے بال کیسے ہیں، اس طرح کی تحقیق تو کی جا سکتی ہے. پھر ایک اعتراض یہ ہے یا شبہ کہ بھائی فرشتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، جو اس زمانے کے نبی تھے انہی کے ذریعے سے کام میں لیا جاتا. اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام مظہر ہدایت ہوتے ہیں، ان سے ہدایت پھیلانا مقصود ہوتا ہے. سمجھے نہیں؟ اگر وہ جادو کی تعلیم دیتے تو لوگوں کو بہانہ مل جاتا کہ ہدایت اور گمراہی دونوں ایک ہی آدمی سے سرزد ہو رہی ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی عصمت اور حفاظت کی جاتی ہے کہ ان سے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کوئی ایسا کام نہیں لیا جاتا جس سے گمراہی کا دور دور شبہ پیدا ہو. اس لیے فرشتوں سے کام لیا گیا، الگ باقی نبیوں سے کام نہیں لیا گیا. تو اس طریقے سے واقعہ ہے، اللہ بہتر جانے. میں نے آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتائی کہ تفاسیر میں ایسے بھی لکھا ہے ایسے بھی، ہم اس واقعے کی اس پر زور نہیں دیتے. ہمارا تو آسان سیدھا مفہوم یہ ہے ابہم اللہ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے ہم بھی اس کو مبہم رکھیں. اللہ نے جس چیز کو کلیئر بیان کیا ہے ہم بھی بیان کریں. آیت کا سمجھنا ان واقعات پر قطعاً موقوف نہیں ہے. آیات کا مفہوم تو اتنا ہے کہ بنی اسرائیل کو تورات انجیل تھی اس کو تو چھوڑ دیا، آخری پیغمبر آئے آسمان سے قرآن لے کر کے اس کو بھی چھوڑ دیا، اور الٹے سیدھے کام سحر جادوگری یہ وہ نقصان پہنچانا اور اس طرح کے شر و فساد کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر خیر نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰ، وہ جانتے ہیں جس چیز کو وہ خرید رہے ہیں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو ایسے غلط کام کرے.
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی برا ہے وہ کام جس کو وہ اپنی جانوں کے بدلے میں خرید رہے ہیں، یعنی کہ ہمت صلاحیت خرچ کر رہے ہیں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جان لیتے، یعنی کاش کے لوگ عمل کرتے، جانتے تو تھے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے یہاں کے لیے بہترین ٹھکانہ اور مضبوط ٹھکانہ ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ ان باتوں پر جاننے کے باوجود عمل کرتے. تو یہاں تک یہ آیات کا خلاصہ، 2 آیتوں میں بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے آئی. اور یہ بات میں نے کل بتائی تھی کہ ایک ہے معجزہ جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، براہ راست اللہ کی مدد ہوتی ہے. ایک سحر، دوسری چیز جادو ہے، اس میں اللہ کی کوئی مدد نہیں ہوتی، خلاف عادت ہوتا ہے، خرق عادت ہوتا ہے، اور اسباب خفیہ اس کے پیچھے پوشیدہ ہوتے ہیں. اور تیسری چیز کرامت ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے. اور چوتھی چیز ارہاس ہے جو نبوت سے پہلے نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے. 5ویں چیز اعانت ہے جو کسی عام مومن مسلمان کے ہاتھ پر کبھی کبھی خلاف واقعہ کوئی بات ظاہر ہو جاتی ہے. اور 6ٹھی چیز استدراج، یہ کافر، مشرک اور جو ناپاک گندے قسم کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ پر بھی کبھی کبھی خلاف واقعہ کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں، ڈھیل اللہ کی طرف سے. اس لیے ان ساری چیزوں میں فرق کر لو گے، جب دیکھو گے آدمی کس طرح کا ہے فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی یہ ولی نہیں ہو سکتا، یہ تو استدراج ہے، اس سے دھوکے میں نہیں آنا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو صحیح اعمال کی ہدایت نصیب فرمائے اور تمام خرافات سے میری آپ کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. یہ حضرات مشورہ ہوگا.